بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، جتنا ہو سکے نا اپنی زبان پر درود پاک کا ورد رکھیں، جتنا ہو سکے اپنی زبان پر درود پاک کا ورد رکھیں، اس لیے کہ خود ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بخیل ہے میرا وہ امتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بخیل ہے میرا وہ امتی جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور مجھ پر درود نہ پڑھ سکے۔ بھائی سب ساتھ میں پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود پاک پڑھنے سے میرے دوستوں بہت سے فوائد ہیں۔ میرے ذہن میں بات آئی کہ جب بھی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمارے بعض بھائیوں کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اور بعض بھائی خاموش رہتے ہیں۔ ویسے خیر علماء کرام نے تو یہی لکھا ہے کہ مجلس میں ایک مرتبہ اگر درود پاک پڑھ لیا جائے تو ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پیارے محبوب کا نام جب جب آئے گا تب تب درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ میں کہو انشاءاللہ، میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ میں ایک بات اور ایک داستان آپ کو سناؤں، بڑی پیاری داستان ہے میرے دوستوں۔ طبرانی میں یہ روایت ہے اور راوی صحابی جلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ میرے دوستوں بڑا پیارا اور عجیب واقعہ ہے، لیکن آپ پہلے ایک ارادہ کرو کہ جو بات سنیں گے اس میں ایک درود یاد کرنا ہوگا۔ سب یاد کریں گے انشاءاللہ، تو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہ بات میں نے لیسٹر میں سنائی تھی اور یہ درود پاک بھی میں نے سنایا تھا۔ الحمدللہ یہ درود پاک کے سنانے کے بعد کئی لوگوں نے خبر پہنچائی کہ مولانا جو درود پاک آپ نے ہمیں بتایا ہم نے تو کیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی اسے یاد کر لیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسی دولت نصیب فرمائے۔ بڑا پیارا درود پاک ہے، لیکن اس سے پہلے دوستوں تاکہ اس درود پاک کے یاد کرنے کا ایک شوق اور ایک جذبہ ہمارے بچوں میں پیدا ہو جائے۔ روایت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرور کونین محمد رسول اللہ، ساتھ میں کہو نا، ایک ساتھ میں کہو نا۔ روایت میں لکھا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں، بعض صحابہ کرام لکھ رہے ہیں، بعض صحابہ کرام سن رہے ہیں، بعض صحابہ کرام یاد کر رہے ہیں، ایک بڑا مجمع بیٹھا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں۔ اور میرے دوستوں اس زمانے کی جو مسجد نبوی تھی وہ آج کی طرح مسجد نہیں تھی کہ چاروں طرف دیوار ہو اور ونڈو لگے ہو اور دروازہ لگا ہو اور کیوارڈ لگے ہو۔ میرے دوستوں ایک کھلا میدان تھا، جس ایریے کو مسجد نبوی کا ایریا کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کا درس دے رہے، صحابہ کرام سن رہے، بعض صحابہ کرام لکھ رہے کہ اچانک ایک شور کی آواز آنے لگی، اچانک ایک شور کی آواز برپا ہوئی۔ بھائی آواز آنے لگی کہ چور ہے چور ہے چور ہے۔ میں کیسی آواز آ رہی کہ چور ہے چور ہے۔ اب سارے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے کہ آخر کیا معاملہ، کس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چور ہے۔ بس تھوڑی دیر میں وہ آواز اور بڑھنے لگی اور بڑھنے لگی۔ مسجد نبوی کے قریب میں کچھ لوگ جمع ہو گئے، مسجد نبوی کے قریب میں کچھ لوگ جمع ہو گئے اور ایک بیچارے غریب صحابی جن کے کپڑے بھی کٹے ہوئے، پورے بدن پر پسینہ ہے، وہ صحابی کو انہوں نے پکڑا ہے اور کہتے ہیں یہ چور ہے یہ چور ہے یہ چور ہے، ہم اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے۔ میرے دوستوں وہ صحابی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے مل کر وہ صحابی کو آگے سے پکڑ لیا ہے۔ وہ صحابی بیچارے پریشان ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ ہمارے پیارے نبی کھڑے ہوئے، صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہوئی، سب کے سب اس واقعے کے پاس پہنچے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پوچھا کیا معاملہ ہے، آخر تم نے ان بیچارے کو کیوں پکڑا ہے، کیوں چوری کا الزام لگاتے ہو؟ تو سارے نے مل کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں یہ چور ہے، انہوں نے اونٹ کی چوری کی ہے۔
یہ چور ہے. کیا چرایا ہے؟ اونٹ کو چرایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم انہوں نے اونٹ کو چرایا؟ اب وہ جتنے تھے وہ کہنے لگے ہم انہی کے محلے کے رہنے والے، اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں کہ یہ اتنے غریب ہے، اتنے فقیر ہے کہ ان کے گھر پر ایک وقت کی روٹی ہوتی تو دوسرے وقت میں ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ اتنے غریب ہے، اتنے فقیر ہے، ایک وقت کی روٹی ملے تو دوسرے وقت کی روٹی ان کو نصیب نہیں ہوتی. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر ایک اونٹ بنتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میرا اونٹ ہے، تو ان کے گھر پر آخر اونٹ کیسے آ گیا؟ میرے دوستو، یہ سوال صحابہ کرام کو ہوا، یہ سوال ہم کو بھی ہو سکتا. بھائی ہم دیکھو کہ کوئی آدمی بالکل غریب ہے، بالکل مفلس ہے، اور اس کے گھر کے باہر اگر مرسیڈیز کار کھڑی ہو تو بھائی ہم لوگوں کو بھی تو پیٹ میں درد ہوتا ہے نا. ارے تو نا درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ یہ کار اس کے پاس کہاں سے آ گئی ہے نا. بس تو سارے صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم برابر جانتے ہیں یہ ہمارے محلے کے رہنے والے، ان کو ایک وقت کی روٹی ملے تو دوسرے وقت فقر و فاقہ کی نوبت آئے. آج صبح ہم نے دیکھا ان کے گھر کے باہر اتنا اچھا اونٹ بنتا ہوا، اتنا جوان اونٹ بنتا ہوا، اور یہ کہتے ہیں کہ میرا اونٹ ہے اور بتاتے نہیں کہ اونٹ کہاں سے آیا. ہم سمجھ گئے کہ انہوں نے چوری کی ہے اور چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. اے اللہ کے رسول ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ چور آپ کے دربار میں پہنچا ہے، آپ سزا نافذ کریں اور ان کے ہاتھ کو کاٹ دیں. بھائی چوری کی سزا تو یہی ہے نا. کیا سزا ہے؟ ہاتھوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ. کہو سبحان اللہ. میرے دوستو کیسا پیارا قرآن ہے. اللہ یہ قرآن سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو ہمارے بچے کو اللہ حافظ کامل بنا دے. اللہ نے فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اللہ فرماتے چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اگر چوری ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے. اب وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کی چوری ثابت ہو گئی، یہ چوری کا اونٹ ہے، یہ چور ہے، ان کے ہاتھ کو کاٹا جائے. ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے. ہمارے پیارے نبی نے سب کو ہٹایا، کہا کہ ہٹ جاؤ. وہ غریب صحابی، وہ بیچارے روتے روتے صحابی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور کہا اطرفت ابلا، کیا تم نے اونٹ کی چوری کی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اطرفت ابلا، کیا تم نے اونٹ کی چوری کی ہے؟ وہ صحابی رو پڑے اور روتے روتے کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ ما سرقت هذا الابل، اللہ کی قسم میں نے اس اونٹ کی چوری نہیں کی. اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے اونٹ کی چوری نہیں کی. انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ میں نے اونٹ کی چوری نہیں کی، اور انہوں نے چیخنا شروع کیا کہ نہیں انہوں نے چوری کی ہے. اب ایک طرف یہ کہتے میں نے چوری نہیں کی اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر دیکھتے، کبھی اس بیچارے صحابی کو دیکھتے، کبھی ان کو دیکھتے. وہ سارے کے سارے ایک ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہاں سارے یہ چور ہے. اور کبھی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ان بیچارے صحابی کے اوپر پڑ جاتی جو کہتے کہ اللہ کے رسول آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے چوری نہیں کی. میرے دوستو اب وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں. بھائی جس کو خدا مل جائے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ صحابی آگے بڑھتے اور آگے بڑھ کر روتے روتے جو بات کہتے میرے دوستو سنو. وہ صحابی آگے بڑھ کر کہتے کہ اللہ کے رسول میں بار بار کہتا رہوں گا کہ میں نے چوری نہیں کی، اور یہ بار بار کہتے رہیں گے کہ میں نے چوری کی، فیصلہ ہو نہیں سکتا. میں کہوں گا کہ میں چور نہیں ہوں، یہ کہیں گے کہ تو چور ہے، فیصلہ ہو نہیں سکتا. اللہ کے رسول کتنا اچھا ہو کہ اونٹ کو بلاؤ اور اونٹ کو پوچھ لو کہ میں نے چوری کی ہے یا نہیں کی ہے. کہو سبحان اللہ. کس کو بلایا جائے؟ اونٹ کو بلایا جائے. میرے دوستوں تھوڑی دیر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس اونٹ کو حاضر کیا گیا. میرے دوستوں جب اونٹ کو حاضر کیا گیا مسجد نبوی کے قریب میں سناٹا چھا گیا. سارے کے سارے لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، اونٹ ایک طرف موجود ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. اس اونٹ کی طرف ہمارے پیارے نبی نے اشارہ کیا. اشارہ کرنا تھا کہ اس اونٹ نے جواب دیا ما سرقنی ھذا الرجل، اس صحابی نے میری چوری نہیں کی ہے. کہو سبحان اللہ. اس صحابی نے میری چوری نہیں کی ہے، یہ بری ہے، یہ بے قصور ہے، ان کے اوپر الزام ہے
چوری نہیں کی ہے، جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی چھوٹی چیز کی بھی چوری نہیں کی، وہ اتنے بڑے اونٹ کی کیسے چوری کرتے؟ میرے دوستوں، یہ اونٹ کا کہنا اور ہمارے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو کا آنا اور وہ صحابی چاروں قطار ہوتے، اور میرے دوستوں اب پورا معاملہ بدل گیا، بھائی پورا معاملہ بدل گیا۔ اب تک وہ لوگ جو ان کو چور کہہ رہے تھے وہ آگے بڑھ بڑھ کر کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بھائی مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت میں خدا ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوستوں بتاؤ، اب تک وہی آدمی میدان میں شریک ہو رہے اور ابھی وہی آدمی میدان میں، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں عزت دینے والا کون، ذلت دینے والا کون؟ وہی آدمی جو تھوڑی دیر پہلے لوگوں کی نگاہ میں جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی، سارا کا سارا معاشرہ، ساری سوسائٹی ان کو چور کہہ رہی تھی، اور اب سب کے سب کہہ رہے بھائی معاف کر دے ورنہ اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں تو وہ پیارا انسان ہے کہ جس کے حق میں یہ اونٹ بھی گواہی دینے کو تیار ہو چکا ہے۔ بھائی کہو سبحان اللہ، بھائی اونٹ نے گواہی دے دی۔ اب میرے دوستوں سننا، سارے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا، سب کے سب معافی مانگ رہے۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی سننا بڑی پیاری بات ہے جو بات مجھے آپ کو بتانی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ صحابی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کون سا عمل تم کرتے ہو کہ آج اونٹ تمہارے حق میں گواہی دے رہا ہے؟ کہو سبحان اللہ، کوئی عمل تم کرتے ہو، تمہاری زندگی کا کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے آج یہ اونٹ آپ کے فیور میں گواہی دے رہا ہے؟ ورنہ بھائی انسان کے حق میں انسان گواہی دیتا ہے، لیکن ہم نے یہ بہت کم دیکھا کہ انسان کے حق میں جنگل کا اونٹ آ کے گواہی دیتا ہو۔ بھائی کہو نا سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم کوئی عمل کرتے ہو کہ جس عمل کی وجہ سے یہ اونٹ تمہارے حق میں گواہی دیتا۔ میرے دوستوں وہ صحابی رو پڑے، آگے بڑھے آگے بڑھے، بڑے پیار سے ہمارے پیارے نبی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میرے دوستوں وہ قسمت بھی کیسی پیاری قسمت ہوگی، بیچارے غریب صحابی آگے بڑھے، ہمارے نبی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ساروں قطار رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے میرا کوئی کمال نہیں، کہنے لگے میرا کوئی کمال نہیں، میں ایک درود پاک جانتا ہوں، روزانہ صبح میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، شام میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی میں مصیبت میں پھنستا ہوں اللہ جانوروں کو بھی میرے حق میں گواہ بنا دیتا ہے۔ میں وہ درود پاک کتنا پیارا ہوگا نا، ارے کہو نا پیارا ہوگا نا۔ کہا کہ میں روزانہ صبح میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں، ایک خاص درود پاک پڑھتا ہوں، رات کو ایک درود پاک پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ درود پاک اتنا پسند آتا، اتنا پسند آتا، جب بھی میں کسی مصیبت میں پھنسا اللہ نے جانوروں کو میرے حق میں گواہ بنا دیا۔ اے میرے پیارے نبی، میں وہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ وہ درود پاک مجھے بھی تو سناؤ۔ میں آج ہمارے نبی خود کہہ رہے میرے امتی جو درود مجھ پر پڑھتے ہو وہ مجھے بھی تو سناؤ۔ میں کہو نا سبحان اللہ، کتنا پیارا درود ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو درود آپ پڑھتے ہو وہ مجھے بھی تو سناؤ۔ میرے دوستوں وہ صحابی نے جب درود پاک سنایا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اتنا پیارا درود پاک، اللہ کی قسم جب یہ درود پاک تم پڑھتے ہوں گے تو مدینے کی گلی فرشتوں سے بھر جاتی ہوگی۔ میں کہو سبحان اللہ، کہا جب یہ درود پاک تم پڑھتے ہوں گے مدینے کی گلی فرشتوں سے بھر جاتی ہوگی، اور اللہ کی قسم یہ درود پاک پڑھتے رہنا تم پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہو جاؤ گے۔ میں کہو سبحان اللہ، میں کیسا پیارا درود پاک ہوگا۔ اب تو یاد کرو گے نا انشاءاللہ، یاد کرو گے نا، یہ تو نہیں کہو گے نا کہ ہم سے یاد نہیں ہوتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود پاک پڑھتے رہو۔ اللہ کی قسم جب تم درود پاک پڑھتے ہوں گے مدینے میں فرشتے بھر جاتے ہوں گے، اور یہی درود پاک پڑھتے رہو پل صراط پر بجلی کی طرف پار ہو جاؤ گے۔ وہ کون سا درود پاک جس کے 3 جملے ہیں، 3 سینٹنسز، کتنے؟ 3۔ یاد کرو میرے دوستوں، اللہ ہم سب کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ وہ درود پاک بڑا پیارا درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء، اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء، اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکات
صلاتك شيء. کہو سبحان اللہ. 3 جملے ہو گئے نا. ترجمہ کیا؟ اے اللہ پیارے نبی پر درود نازل فرما, ایسا نازل فرما کہ جس درود کی چوٹی آ جائے اس کے آگے کوئی درود نہ باقی رہے. اللہ محمد پر سلامتی نازل فرما, ایسی سلامتی نازل فرما کہ سلامتی کی انتہا ہو جائے, اس کے بعد کوئی سلامتی نہ آئے. اے اللہ محمد پر برکتیں نازل فرما, ایسی برکتیں نازل فرما کہ برکت ختم ہو جائے جس کے آگے کوئی برکت نہ ہو. میں کہو سبحان اللہ. کتنا پیارا درود پاک ہے بھائی. میں میرا ساتھ دو نا, جیسے میں زور سے پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھو نا. اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء. اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء. اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء. تو یاد کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ درود پاک ہم سب کو یاد کرا دے گے, اور صرف یاد نہ کرائے بلکہ ہم روزانہ قیامت تک پڑھنے والے بن جائے تاکہ پل صراط پر بجلی کی طرف پار ہو جائے. بھائی سب کو پل صراط سے گزرنا کہ نہیں گزرنا؟ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے خطرناک مرحلہ قیامت کے دن پل صراط کا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت کروائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. کہو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو, میرا فائنل فیصلہ ہے, ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا. اللہ کا کہنا ہے بندو تمہیں بھی, میرے سارے نبیوں کو بھی, اور میرے آخری نبی کو بھی پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی پل صراط پر سے سب کو گزرنا ہے نا. اور لکھا ہے میرے دوستوں یہ پل صراط کا مرحلہ اتنا خطرناک مرحلہ, اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. جس وقت پل صراط قائم ہو جائے گی میرے دوستوں ایک برج ہوگا, ایک برج ہوگا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک برج ہوگا احد من السیف, احد من السیف, ادق من الشعر. وہ جو برج ہوگا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, بال سے زیادہ باریک ہوگا, اور اس پر سے ایک ایک انسان گزرتا ہوگا. اعلیٰ ظاہری جہنم, نیچے جہنم کی آگ چلتی ہوگی, اوپر پل ہوگا, کوئی گزر گیا بچ گیا, اور اگر پھسل گیا اللہ معاف کرے سیدھے جہنم میں گرے گا. اللہ حفاظت فرمائے میرے دوستوں. کہو آمین کہو. اور میرے دوستوں بتاؤں آپ کو یہ پل صراط کیسا ہوگا. یہ جب برج قائم ہوگا نا, لکھا ہے کہ اس برج میں آنے سے پہلے قیامت کا میدان قائم ہوگا. الگ الگ منزلیں قائم ہوتی جائیں گی, الگ الگ مرحلے آتے جائیں گے. لیکن جب پل صراط قائم ہوگی اس وقت میرے دوستوں قرآن پاک کی تفسیر میں لکھا کہ کتنی مائیں ہوگی جو اپنے دودھ پیتے بچے کو گود میں اٹھا کے آ رہی ہوگی. کتنی مائیں ہوگی جو اپنے دودھ پیتے بچے کو گود میں اٹھا کے آ رہی ہوگی. اور یہاں پل صراط قائم ہوگی. پل صراط کا قائم ہونا, اور ماں اپنے بچے کو زمین پر پھینک دے گی. ماں اپنے بچے کو زمین پر پھینک دے گی. اور کتنی مائیں ہوگی جو اپنے بچوں کے ساتھ چلتی آ رہی ہوگی. پل صراط قائم ہوگا, ماں الگ ہو جائے گی, بچے کو الگ کرے گی. بچہ کہے گا یا اماں, اے میری ماں میں تیرا بیٹا. ماں کہے گی بیٹا تیرا حساب تو دے دے, مجھے میرا حساب دینا ہے. اور میرے دوستوں یہ میں نہیں کہتا ہے, میرے گھر کی کوئی داستان نہیں ہے. آپ بھی قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں, قرآن کریم میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے. پارہ نمبر 17 سورۃ الحج آیت نمبر 2. بھائی پارہ نمبر میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں نا میرے دوستوں, قرآن اٹھا کر محبت کے ساتھ دیکھو نا.